اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد اشرف بٹ ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شانو 10ویں جماعت کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھانے جا رہا ہوں. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ ہم انشاء پڑھ رہے ہیں آج، اور انشاء میں جو انشاء نگار میں جو سر فہرست ہمیں آ رہے ہیں وہ سر سید صاحب ہیں، سر سید احمد خان. اور آج ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی پہ نظر ڈالیں. سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1898 عیسوی میں وفات پائی. سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں دلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے. اس زمانے کے دستور کے مطابق یعنی جب انہوں نے جنم لیا تو اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. ان کے آبا و اجداد مغلیہ سلطنت کے متوسلین میں تھے، یعنی ایوریج خاندان، ایوریج اس سے تعلق رکھتے تھے. لیکن انہوں نے انگریزی کمپنی کی ملازمت اختیار کی. 1838 عیسوی میں سرشتہ دار مقرر ہوئے اور اپنی لیاقت اور محنت سے جج کے عہدے تک پہنچے. 1857 عیسوی کے ہنگامے میں انہوں نے بجنور میں کئی انگریز حکام کی جان بچائی، جس سے انگریزی حکومت کے یہاں ان کی بڑی عزت ہوئی. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تھا. چنانچہ اس انقلاب کی ناکامی کے بعد مسلمان ہی سب سے زیادہ انگریزی حکومت کے ظلم کا نشانہ بنے اور ان کی معیشت بالکل تباہ ہو کے رہ گئی. سر سید نے اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. چنانچہ انہوں نے ایک طرف انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے تئیں بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی، وہیں انہیں جدید تعلیم سے بہرور کرنے کا عزم بھی کیا، اور اس سلسلے میں پہلے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی کی مستند کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ اردو دان طبقے میں مغربی علوم کی روشنی پہنچ سکے. بعد میں جب وہ علی گڑھ آئے انہوں نے محمڈن انگلو عربک کالج کی بنیاد ڈالی، اور پھر یہ یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کے ایک نمایاں علمی ادارہ بن گیا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے. ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ علی گڑھ ہی میں قیام پذیر ہوئی اور ہمہ وقت کالج کی ترقی کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا، جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانا اور ان میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا تھا. ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے. آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال اور تصانیف و تعلیم میں لگے رہے. 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں انتقال کیا اور وہیں کالج کے احاطے میں دفنائے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مفکر اور مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے. ان کی فکر کا دائرہ خاصا وسیع تھا، چنانچہ دینیات، تاریخ اور اخلاقیات پر ان کے مستقل تصانیف ہیں، جن میں آثار سنادید، جلائل القلوب، تبیین الکلام وغیرہ بہت ہی معروف ہیں. اور ان کے علاوہ انہوں نے مختلف سماجی، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے. سر سید کی نثر سادہ، واضح اور پرزور ہے. ان کی تحریروں میں کسی طرح کی بناوٹ، تکلف یا تصنع نہیں پایا جاتا. ان میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے پر قدرت رکھتی تھی. آج کل کی سادہ، علمی، واضح اور مدلل نثر کی بنیاد سر سید ہی کے ہاتھوں پڑی. سر سید جیسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. سر سید نہ ہوتے تو برصغیر کے مسلمان سماجی اور علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے. یعنی سر سید 1817 عیسوی میں دلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے، اور اس زمانے کا دستور کیا تھا کہ لوگوں کو عربی اور فارسی کی تعلیم ہی دی جاتی تھی. ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ مغلیہ سلطنت کے متوسلین یعنی وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن انہوں نے انگریزی کمپنی کی ملازمت اختیار کی اور اپنی لیاقت و محنت سے جج کے عہدے تک پہنچے. اور جو ہی 1857 عیسوی میں جو یہاں پہ ہندوستان میں جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک تھا،
تو یہاں ایک غدر شروع ہوا جو کہ 1857 کا انقلاب جو اس کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس میں زیادہ تر مسلمانوں کو ہی زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ مسلمان ہی وہ ایک قوم تھی جو انگریزوں کے خلاف ہوئی. جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انگریزوں اور سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. مگر بدقسمتی یہ تھی کہ مسلمان اس انقلاب 1857 کی اس انقلاب میں ناکام ہوئے اور مسلمان ہی زیادہ تر انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنے اور ان کی معیشت بالکل تباہ کر دی. انگریزوں نے تباہ کر کے چھوڑی. سر سید نے اس صورتحال کا جب جائزہ لیا تو انہوں نے سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا مسلمانوں کا تعلیمی اور سیاسی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. چنانچہ انہوں نے ایک طرف انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے تئیں بدگمانی کو دور کرنے کی بھی کوشش کی اور وہیں جدید تعلیم سے مسلمانوں کو بہرور کرنے کا عزم بھی کیا. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک انجمن جو کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کی پہلے، اور جس کا مقصد یہی تھا کہ انگریزوں کی مستند کتابوں کا ترجمہ کیا جائے تاکہ مسلمان طبقے میں جو لوگ موجود تھے، پڑھے لکھے لوگ، وہ مغرب علوم کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور تاکہ وہ یہ جان جائیں کہ یہ مغربی علوم وہ جان جائیں. بعد میں وہ علی گڑھ آئے اور انہوں نے محمدن انگلو عربک کالج کی بنیاد ڈالی جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، اور یونیورسٹی ہندوستان میں ایک نمایاں اعلیٰ ادارہ بن گیا. ملازمت سے سبکدوشی کے بعد وہ علی گڑھ میں ہی قیام پذیر ہوئے اور ہم وقت یعنی بالکل وہ 24 گھنٹے تک صرف کالج کی ترقی کی کوشش میں رہے. انہوں نے وہاں کالج سے ہی تہذیب الاخلاق کا رسالہ بھی جاری کیا جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانا، یعنی وہ صرف بس اپنے اس دائرے تک ہی ان کو محدود نہیں رکھنا بلکہ دائرے سے باہر بھی ان کو نکالنا تھا اور ان میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا تھا. اس بارے میں انہوں نے بہت سی کوششیں کی اور وہ بالکل ان کی وہ کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے اور آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال اور تصانیف و تعلیم میں لگے. 1898 میں علی گڑھ میں ہی انہوں نے انتقال کیا اور کالج کے احاطے میں ہی ان کو دفنایا گیا. ایک مفکر اور مسلح یعنی اصلاح کرنے والے کے علاوہ سر سید ایک اعلیٰ پایا کے ادیب بھی تھے. ان کی فکر کا دائرہ بالکل خاصا وسیع تھا. چنانچہ دینیات اور تواریخ، ہسٹری اور اخلاقیات پر ان کے مستقل تصانیف ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو ان پر مبنی ہے، اخلاقیات میں، ہسٹری، تواریخ میں اور دینیات میں، جن میں آثار السنادید، جلاء القلوب، تبیین الکلام وغیرہ بہت ہی معروف ہیں. ان کے علاوہ انہوں نے بہت مختلف سماجی، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے. ان کی نثر سادہ، واضح اور پرزور ہے. ان کی تحریروں میں کسی طرح کی بھی بناوٹ یا تکلف یا تصنع نہیں پایا جاتا. ان میں ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ مشکل سے مشکل مضمون بھی سیدھی سادھی زبان میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے. آج کل کے سادہ علمی اور وضع اور مدلل نثر بنیاد سر سید ہی کے ہاتھوں پڑی. سر سید جیسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. سر سید نہ ہوتے برصغیر کے مسلمان سماجی اور علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل کر نہیں پاتے. بس آج اتنا ہی. انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ آنے والے اس میں ہم انشاءاللہ کل ہم خوشامدید اس کا یہ مضمون جو ہے انشاء اس سر سید کا خوشامدید، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھنے جا رہے ہیں. آج اتنا ہی. خوش رہی، شاداب رہی. وسلام.